أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں سے حکم والے، جو تم میں سے اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم جھگڑا کرو، فی شیء، کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ، پس لوٹاؤ اس کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون باللہ، ایمان رکھتے اللہ تعالی پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت اچھا انجام کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ أَلَمْ تَرَ، کیا نہیں دیکھا، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، يَزْعُمُونَ، جو خیال کرتے ہیں، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، آمنوا، ایمان لائے، بما، اس چیز پر، انزل، جو نازل کی گئی، الیک، آپ کی طرف، وما، اور اس چیز پر، انزل من قبل، جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، یریدون، ارادہ کرتے ہیں، ان، اس بات کا، یتحاکموا، کہ اپنا فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، سرکش کی طرف، سرکش کے پاس جا کر ہم اس سے اپنے فیصلے کروایا کریں۔ وقد، اور تحقیق، امروا، ان کو حکم دیا گیا ہے، ان، اس بات کا، یکفروا بہ، انکار کریں اس طاغوت کا، ویرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، یہ کہ ان کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا، گمراہی دور کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا گیا، تعالوا، آؤ، اِلیٰ ما، اس چیز کی طرف، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک، اعراض کرتے ہیں آپ سے، اعراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، صدودا، اعراض کرنا، فکیف، پس کیسا ہوگا، اذا اصابتهم مصیبت، جب پہنچی ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس سبب سے جو بھیجا آگے ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کارتوت انہوں نے کیے ہیں، ان کارتوتوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آئی، ثم جاءوک، پھر گئے وہ تمہارے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، پھر آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر اصلاح کرنے کا، وتوفیقا، اور دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم، اور کہیے انہیں، فی انفسہم، ان کے نفسوں کے بارے میں، قولا بلیغا، ایسی بات جو ان کے دلوں کی تہ تک پہنچنے والی ہو۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا لیطاع، مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے،
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جاؤوک، آتے آپ کے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پس معافی مانگے اللہ تعالی سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ، البتہ پائے وہ اللہ کو، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ کافی ہو گیا، چلیں پہلے یہاں تک سمجھتے ہیں۔ ربط لکھیں۔ اس سے قبل آپ نے پڑھا امانت اور عدل کے حوالے سے کہ امانت اور عدل کا مفہوم کیا ہے۔ اس حوالے سے بات آپ کے سامنے ہو گئی تھی، ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ امانت کا مفہوم میں نے عرض کر دیا تھا، جس کسی کا بھی حق کو خوشی سے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، یا تو انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، یا تو انسان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور نمبر تین، یا اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ۔ تو تین قسمیں ہو گئی، ہر قسم کی امانت کی رعایت فرض ہے۔ مثلا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امانت کی رعایت یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کی رعایت کرنا، انہیں بجا لانا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچ جانا، ان سے رک جانا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امانت کا حق ہے۔ پورا مفہوم اس میں آ گیا۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کو حکم دیا انہیں کرنا، جن سے منع کیا ان سے باز رہنا۔ نمبر دو، دوسرا آپ نے پڑھا لوگوں کے ساتھ امانت۔ لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان کی امانتیں، ان کی ودیعتیں واپس کرنا، قرض ادا کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا۔ اگر وقت کا بادشاہ ہے تو رعایا کے حقوق ادا کرے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، جھوٹے وعدے نہ کرے، نہ اہل کو عہدے سپرد نہ کرے، نہ اہل کو منصب نہ دے۔ اور اگر علماء ہیں تو انہیں چاہیے بلا کمی کے شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ مراد ہے۔ باقی میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، والدین اولاد کے، اولاد والدین کے، یہ سب امانتیں ہیں۔ نمبر تین، اپنے نفس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے وہ کام نہ لے جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مضر ہوں۔ زبان سے کلمہ کفر نہ نکالے، بدعات، غیبت، چغلی، جھوٹ، ان چیزوں سے اپنی زبان کو بچائے، آنکھ کو حرام سے بچائے، کان کو گانے سننے سے بچائے۔ یہ سب وہ حق ہیں جو انسان کے اپنے ساتھ۔ جسم امانت ہے، خودکشی نہ کرے، بیمار ہو جائے تو علاج کروائے، جان ضائع نہ ہو۔ تو یہ اپنے نفس کے ساتھ متعلق امانت کے تھوڑی سی بات ذہن میں آئی تھی کہ میں نے مزید آپ کو عرض کر دیا۔ باقی عدل کا ذکر بھی اس پچھلی آیت میں آپ نے پڑھ لیا۔ دنیا کی بقا کا دار و مدار ہی عدل پر ہے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا سکون ختم ہو جائے۔ جس ملک میں عدل نہ ہو برکت ختم۔ عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے والے حاکم قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور فرمایا کہ تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان میں ایک عادل حکمران، دوسرے نمبر پر روزہ دار، تیسرے نمبر پر مظلوم۔ روزے دار کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور فرمایا 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو من جملہ ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہوگا۔ یہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا بشرطے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ عدل کیا ہوگا، زیادتیاں نہیں کی ہوگی۔ تو یہ گزشتہ آیت میں یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لی تھی۔
تو اب اس آیت میں آج کے سبق میں فرمایا اے ایمان والو اطاعت اور فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کیونکہ انبیاء جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، نبی کی زبان حکم خداوندی کی ترجمان ہے، اور فرمانبرداری کرو اور اولو الامر یعنی جو حکام ہیں، فیصل ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، ان کی بات مانو، یہ اولو الامر۔ ایسے حکام، ایسے بادشاہ، ایسے وزیر اعظم، ایسے صدر، ایسے امیر جو احکام خداوندی کو جاری کریں، امانت عدالت پہ قائم ہو، ان کی اطاعت واجب ہے۔ جو حکمران امانت عدالت کے ساتھ دنیا کا نظام حکومت چلا رہا ہے، اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ اور فرمایا اگر باہم تمہارے اندر اور حکام کے اندر کوئی نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق فیصلہ کرو۔ یعنی زندگی میں تو اللہ کے رسول جب موجود تھے، فیصلہ لے کر ان کے پاس جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ فیصلہ آپ کی حدیث اور سنت پر پیش کرو، اس کے مطابق حل کرو۔ یعنی جس بات میں اختلاف ہوا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا اگر تمہیں آخرت پر ایمان ہے تو یہی اصول اور طریقے کو اپنانا، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا جو میں نے عرض کیا۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہیں کسی معاملے میں منازعات ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہاں پر اولو الامر سے مراد کون ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں، تو علماء اور فقہا جو مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے ان کے سامنے پیش کرو، تاکہ اسی سے استنباط کر کے وہ مسئلہ اخذ کر کے آپ کو بتا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں۔ حضرت مجاہد یہی فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری بھی یہی فرماتے ہیں، امام قرطبی، امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں، کہ جو آپس میں منازعات جھگڑا ہو جائے شرعی مسائل میں تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کرو۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اولو الامر سے صحابہ کرام مراد ہیں، کہ جو مسئلہ اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے کس طرح اس کے مطابق عمل کیا، وہ مسئلہ صحابہ کرام سے لے لیجئے، تو اولو الامر سے مراد صحابہ کرام ہے۔ یہ بات بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں نہیں ہے، صحابہ نے کیا عمل کیا، صحابہ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ناجی کون ہے، نجات پانے والا کون ہے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحابہ کے راستے پر چلا وہ کامیاب ہوگا۔ اور یاد رکھیں سنت بنتی ہی تب ہے اللہ کے نبی کی بات پر جب صحابہ عمل کریں۔ جس بات پر صحابہ نے عمل کیا وہ بات سنت بنے گی، جس بات پہ صحابہ نے عمل نہیں کیا وہ سنت نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی کوئی خصوصیت ہوگی، وہ عوام کے لیے، امت کے لیے نہیں، وہ آپ کی کوئی خصوصیت ہوگی۔ جیسے آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، اور یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو لہذا یہ کہنا کہ 20 تراویح کی جماعت حضرت عمر نے شروع کی بدعت ہے، غلط بات ہے۔ عمر کی بات کو بدعت کہنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول تو خود حکم دے رہے ہیں، عمر کی بات کو ماننا تو اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو لہذا اس کو بدعت کہنا بہت بڑی دیدہ دلیری ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ تو عمر کی بات کو ایک آدمی بدعت کہتا ہے،
اس کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ آدمی ہے؟ اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اولی الامر کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ اب اقوال تو آپ کے سامنے آ چکے، گہرائی میں جاننے سے اور غور کرنے سے بات یہی ظاہر ہوتی ہے کہ اولی الامر سے مراد اہل اختیار ہے۔ اہل اختیار جو عمراء، حکام، بادشاہ، علماء دین، فقہا، سبھی پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ہر ایک کی اتباع کی جائے۔ حکومت چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، اطاعت واجب ہوگی۔ تو دین کے اعتبار سے اطاعت علماء کی ہوگی اور دنیا کے اعتبار سے اطاعت حکمرانوں کی ہوگی، لیکن اطاعت اسی بات میں ہوگی جو بات قرآن و سنت کے موافق ہو۔ جو شریعت کے مخالف بات کو حکم دے وہ بات ہرگز مانی نہیں جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ان کے حکم اور فیصلے شریعت کے مطابق۔ امیر اور حاکم اگر گناہ کا حکم دیں تو اس کی بات ہرگز مانی نہیں جائے گی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور دینی اعتبار سے عوام پر فقہا اور علماء کے اتباع لازم ہے۔ ہاں اگر گناہ کا کوئی بھی حکم دے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ خلاصہ یہی نکلا کہ جائز کاموں میں اطاعت واجب ہوگی، ناجائز کام میں نہیں۔ اگر کوئی حاکم وقت، کوئی حکمران، کوئی امیر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم لوگوں کو ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے، ہرگز اس کی اطاعت واجب نہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی عمارت میں ایک لشکر بھیجا ایک ماہر کے لیے۔ یہ عبداللہ بن حذافہ سہمی بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے پیارے آدمی تھے، گفتگو کا بڑا ملکہ اور بڑی مہارت رکھتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو گفتگو کا ملکہ آتا ہے بات سمجھانے کا، یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے، مگر طبیعت بڑی جذباتی، بڑے سخت آدمی تھے، بڑے جذباتی آدمی۔ لشکر بھیجتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی لشکریوں سے فرمایا یہ تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے۔ راستے میں ایک مقام پر امیر صاحب نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا۔ ویسے بھی نا اگر 3 لوگ ہوں تو ایک کو بیچ میں کیا بنا لینا چاہیے؟ امیر بنا لینا چاہیے۔ اس کے مطابق آپ سفر میں ہیں تو اس کی ترتیب کے مطابق آپ چلیں۔ آپ لوگ بھی اپنی کلاس میں یہاں پر آپ میں سے اپنے کو کسی کو امیر بنا لیں تاکہ ترتیب کے ساتھ ایک ڈسپلن قائم رہتا ہے اور یہ سنت پہ عمل کا ثواب بھی ہوگا۔ چلیں آخر میں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو امیر نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، لشکر نے کیل و کال کی، یعنی تھکے ہوئے تھے، گرمی کی شدت بھی تھی، وہ کام نہ کر سکے۔ امیر صاحب کو غصہ آ گیا۔ میں نے پہلے بتایا امیر صاحب بڑے جذباتی آدمی تھے، غصہ آ گیا۔ سب کو حکم دیا جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوئے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ لوگوں کو حکم دیا تھا نا کہ میری اطاعت کرنا۔ فرمایا ہاں حکم دیا تھا۔ فرمایا میں امیر ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل میں جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، خشک لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ سب نے لکڑیاں جمع کی۔ جب لکڑیاں جمع کر کے لائی گئیں، امیر صاحب نے کہا ان کو آگ لگا دو۔ جب شعلے بھڑکنے لگے سارے لشکر والوں سے کہا چھلانگیں لگاؤ آگ میں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ امیر صاحب نے کیا کہا؟ آگ میں چھلانگیں لگاؤ۔ بعض نے ارادہ بھی کیا کہ امیر کو حکم میں لگاؤ چھلانگ، لیکن اسی لشکر میں فقیہ العصر، فقیہ وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 3 عباد اللہ ہے نا جو کمال کے بندے تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس۔ تینوں کو اللہ نے بڑی مہارت، اللہ کے رسول نے تینوں کے لیے دعائیں کی تھی، اس لیے تینوں عبداللہ ہر فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں بڑے ماہر تھے۔ تینوں حضرت عبداللہ بن مسعود تو اتنے ماہر تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس بات کو تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود پسند کرے مجھے بھی تمہارے لیے وہ بات پسند ہے۔ اتنا بڑا اعتماد۔ کوفہ بنا، کوفہ تو پہلے نہیں تھا نا، حضرت عمر نے آباد کروایا تھا کوفہ، پتہ ہے نا یہ بات۔ جب کوفہ بنایا گیا، کوفہ کے لوگ آئے کہ جی ہمیں تو کوئی بڑا عالم دے دیجئے، تاکہ وہاں پر تو کوئی بڑا عالم چاہیے۔
جو ہمیں مسائل بتائے، قرآن و حدیث سکھائے، فقہی مسائل حل کرے، ہمارا جج ہو، ہمارا قاضی ہو، ہمارے فیصلے کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا آپ کوفہ چلے جائیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹی سی شکل والا، چھوٹے سے قد والا، پتلا سا، یہ کیا کرے گا، ہمیں تو کوئی بہت بڑا عالم چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا تامل مت کیجیے، یہ اتنا بڑا عالم تمہیں دے رہا ہوں، مجھے خود اس کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، لے جاؤ اسے۔ تو یہ سارا علم عبداللہ بن مسعود کا کوفہ چلا گیا۔ اتنے بڑے ماہر عالم تھے عبداللہ بن مسعود، چھوٹے آدمی نہیں تھے عبداللہ بن مسعود۔ تو چلے بات بیچ میں ادھر لگ گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا خبردار کوئی بھی آگ میں چھلانگ نہ لگائے۔ کلمہ پڑھے آگ سے بچنے کے لیے، آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تھوڑا ہی پڑھے، سمجھ گئی بات؟ کوئی بھی آگ میں چھلانگ نہ لگائے۔ کسی نے نہیں لگائی، فرمایا ہم نے تو کلمہ اس لیے پڑھا کہ آگ سے بچے۔ تو بہرحال امیر صاحب کو غصہ بھی بعد میں ٹھنڈا ہوا، لشکر چلا گیا، مہم پہ گئے، واپسی ہوئی، واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی آگ میں چھلانگ لگا دیتا تو یہ خودکشی ہوتی۔ بات سمجھ گئی آپ؟ اور لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اچھا کیا تم نے آگ میں چھلانگ نہیں لگی۔ تو اگر کوئی صدر، کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی وزیر اعظم ناجائز کام کرنے کو حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب رومیوں کے ساتھ جنگیاں ہو رہی تھی تو یہ عبداللہ بن حذافہ بھی وہاں پر بھی شریک تھے۔ ایک مقام پر یہ گرفتار ہو گئے، ہرقل روم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ اس کی نظر پڑی تو دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا صحت مند قابل آدمی ہے، گفتگو بھی بڑے معقول انداز سے، بات تول تول کے کرتے ہیں۔ گفتگو کا ملکہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ ہرقل نے بلایا، آپ کو پتہ ہے دو ہی بڑی سلطنتیں تھیں، ایرانی اور رومی۔ تو کہنے لگا اے نوجوان تم عیسائی بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے سخت آدمی تھے، کہنے لگا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسائی بن جاؤ۔ تم عیسائی بن جاؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ اُزَوِّجُکَ ابنتی وَأَشْرِكُ فِي مُلْكِي، اپنی بیٹی شہزادی جس کے رشتے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے لیے مانگے گئے ہیں اس کا رشتہ تمہیں دے دوں گا اور اپنی بادشاہت میں تمہیں شریک کر دوں گا، عیسائی بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ذرا الفاظ دہرانا، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دوبارہ کہا، فرمایا سمجھ گیا ہوں تیری بات۔ کہنے لگے اے بادشاہ، اے ہرقل، اے روم کے بادشاہ، تو ایک علاقے کا بادشاہ ہے، اگر تو ساری دنیا کا بھی بادشاہ ہوتا، تنے تنہا تیری حکمرانی ہوتی، مشرق کا مغرب، شمال کا جنوب، اور تو تاج اٹھا کر میرے قدموں میں رکھ دیتا اور کہتا ساری دنیا کا تنے تنہا تو حکمران ہے، میں تب بھی عیسائیت قبول نہ کرتا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے تیل کے بڑے بڑے کڑاہ چڑھائے ہوئے تھے، سب کے نیچے آگ جل رہی تھی شدید قسم کی، تو ایک ایک ایمان والے کو، ایک ایک قیدی کو پکڑ کر اس تیل میں پکوڑوں کی طرح تلا جا رہا تھا۔ تو بہرحال بڑے قابل آدمی تھے، بیچ میں زمران کی بات میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے، ہمارے ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اولو الامر سے وہی علماء مراد ہوں گے جو راسخین فی العلم، مسائل اخذ کرنا جانتے ہوں، اور ایسے ہی علماء مستنبطین کے قول سے اجماع منعقد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اس چیز میں نظام مراد ہے کہ جس کا حکم قرآن و سنت میں شریک نہ ہو وہ مسئلہ فقہا سے پیش کیجیے اور ان سے پوچھ لیجیے۔ ہاں جو مسئلہ قرآن حدیث میں ظاہر لکھا ہوا ہے، صریح ہے، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو واقعات پیش آتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں منسوس، ایک ہوتے ہیں غیر منسوس۔ منسوس وہ جن کے بارے میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی قرآن میں بات موجود، حدیث میں موجود، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اولو الامر منکم، اور اولو الامر کی مانو۔ اور جو منسوس نہیں ہوتے ان کے بارے میں فرمایا فردوا الی اللہ والرسول،
اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب و سنت میں اس جیسے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر قیاس کر لو. مشابہت اور مماثلت کی بنا پر غیر منصوص کے لیے منصوص کا حکم بن جائے گا، اسی کو قیاس کہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں. قرآن کا واضح حکم ہے شراب کے بارے میں. شراب کیا ہے؟ حرام ہے نا، شراب حرام ہے، واضح حکم ہے. حدیث میں ہے شراب حرام ہے. اب ہمارے سامنے مسئلہ آیا چرس کا، بھنگ کا، شیشے کا اور ہیروئن کا. یہ جو چیزیں لوگ نشئی لوگ، جہاز لوگ استعمال کر کے اڑ جاتے ہیں. تو یہ ایئرپورٹ تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، خصوصاً اسٹیشنوں پہ بہت ہوتے ہیں. ان جہازوں کی ایئرپورٹ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ہمارے سامنے جب ان چیزوں کا مسئلہ آیا کہ چرس، پاؤڈر، بھنگ، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا کریں گے؟ قرآن حدیث میں نہیں ہے. اب ہم ان کو رکھیں گے قرآن کے اسی حکم پر. شراب کو سامنے رکھیں گے. شراب کیوں حرام ہے؟ اس میں علت کیا ہے؟ نشہ ہے. تو لہٰذا جس چیز میں بھی نشہ ہوگا اس کو حکم شراب والا ہوگا، حرام ہوگا. یہ قیاس بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بنایا جاتا، دوسرے مسئلے پر اس کو رکھا جاتا ہے کہ جس طرح یہ ہے تو اس طرح وہ بھی ہے. اب چائے میں گر جائے مکھی، دودھ میں گر گئی مکھی، کیا کریں گے؟ ڈبو کے نکال کے پھینک دیں اس کو، پی لیں دودھ. حدیث میں صریح ہے. اگر آپ کے دودھ چائے میں مچھر گر جائے آپ کیا کریں گے؟ اس کو پیئیں گے یا گرائیں گے؟ کوئی پتنگ گر جائے، کوئی چمٹی گر جائے، کیا کریں گے؟ اس کو پیئیں گے یا گرائیں گے؟ کیا کریں گے؟ قرآن حدیث میں نہیں ہے، مسئلہ صریح نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ جو مستنبطین ہیں، راسخین فی العلم ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو پرکھا کہ اصل وجہ کیا ہے. مکھی گر جائے تو دودھ چائے پانی ناپاک نہیں ہوتا، وجہ یہ اس میں خون نہیں ہوتا. لہذا جس پرندے، جس اس طرح کے کسی کیڑے مکوڑے کے اندر خون نہیں ہے، وہ اگر کسی چیز میں گر جائے تو چیز ناپاک نہیں ہوتی، اس کو اسی پر رکھنا. یہ قیاس، ورنہ ہر بات قرآن حدیث میں نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ہے طریقہ کار. تو جو احکام منسوخ ہیں وہ یوں سمجھے کہ اسی پر اس کو رکھ کر قیاس کر دیا جائے گا. منسوخ احکام کے سامنے ان کو رکھ کر اس کے مطابق ان پر عمل کیا جائے گا جو غیر منسوخ ہیں. تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ منسوخ احکام اس خزانے کی طرح جو سامنے نظر آتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ خزانہ، یہ سونا رکھا ہے، یہ چاندی رکھی ہے، یہ نقدی رکھی ہے. اور جو غیر منسوخ ہے وہ سامنے نظر نہیں آتے. زمین کے اندر دفینہ ہیں، پوشیدہ ہیں، زمین کے اندر گہرائی میں کھود کر نکالے جائیں گے. ماہر کوئی پتہ ہوتا ہے کیسے ان کو نکالا جائے گا. جو علوم قرآن و سنت کے عمق اور گہرائی میں مدفون ہیں انہیں تہ میں جا کر نکال لانا، اسی کا نام استنباط اور اجتہاد ہے. مجتہد مسائل بناتا نہیں ہے، ظاہر کرتا ہے. کنواں کھودنے والا پانی بناتا ہے یا پانی کو زمین سے ظاہر کرتا ہے؟ پانی کو زمین سے ظاہر کرتا ہے. زمین سے خزانہ نکالنے والا زمین میں خزانہ بناتا نہیں ہے، خزانے کو ظاہر کرتا ہے. تو اسی طرح فقہی مسائل جو قرآن و سنت سے اخذ کرنے والے، استنباط کرنے والے مسائل بناتے نہیں ہیں، مسائل کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہوتے سامنے آ جائے. تو ایسے مسائل میں لازم ہے کہ ان مسائل میں مجتہد کی اتباع کی جائے، اپنی ناقص اور کمزور رائے پر نہ چلے کہ میری رائے اس مسئلے میں یہ نہیں، مجتہدین کی رائے پر چلے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ احادیث کی تدوین کے لیے ائمہ کو منتخب کیا، یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ یہ حضرات ہیں، ان کو منتخب کیا. اسی طرح فقہ کی تدوین کے لیے بھی ائمہ اربعہ کو منتخب کیا. صحت احادیث میں اور جرح و تعدیل میں بخاری اور مسلم وغیرہ کی اتباع ہوتی ہے، اور مسائل اور اجتہاد میں ائمہ اربعہ کی اتباع ہوتی ہے. جس طرح سینکڑوں محدثین گزرے ہیں لیکن ان میں صحیحین اور سیاہ ستہ کے علماء کو منتخب کیا گیا ہے اور بلا دلیل ان کی کتابوں کی حدیث کو قابل عمل سمجھا جاتا ہے. اسی طرح دنیا میں سینکڑوں ہزاروں مجتہدین گزرے ہیں لیکن ائمہ اربعہ پہ اعتماد ہو گیا، ان کی اتباع شروع ہو گئی. صحیحین کی حدیث کو بلا دلیل معتبر جاننے والے، ان کے پاس حسن ظن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث صحیح ہے، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے کہ انہوں نے اسانید کو ان کو علم ہے. ہمارے پاس نہ اسانید کے علم ہے، نہ ہم ان لوگوں کے حالات جانتے ہیں، نہ اقوال جانتے ہیں، نہ عادات جانتے ہیں، نہ ان راویوں کے مسکن، شہر اور علاقے کو جانتے ہیں، نہ ان کے کیل و کال کو جانتے ہیں، نہ ان کے کھانے پینے کو جانتے ہیں،
نہ ہمیں ان کے ثقہ یا ضعیف ہونے کا کوئی پتہ ہے، صرف ہم نے ان محدثین کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو مان لیا کہ حدیث انہوں نے صحیح کہا ہے تو یہ صحیح ہوگی، ضعیف کہا ہے تو ضعیف ہوگی، اسی اعتماد کا نام دین ہے۔ تو اسی طرح ائمہ محدثین پر اعتماد اور اسی طرح ائمہ فقہ پر اعتماد کر کے ان کی اتباع کی جائے تو یہ بھی دین ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اجماع اور قیاس کو دلیل شرعی ہونا کتاب اور سنت سے ثابت کیا ہے، لہذا یہ کہنا کہ اجماع اور قیاس یہ دلیل نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اگلی آیت آپ نے پڑھ لی، الم تر الی الذین یزعمون، ربط اس کا یہ ہے کہ اہل کتاب کے متعلق یہ ہے کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو منافق تھے، بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، ان کے دل میں کفر اور الحاد چھپا ہوا تھا، جب کوئی مقدمہ آتا تو یہودیوں کے پاس لے جاتے، یہ الم تر الی الذین یزعمون آیت پہ غور کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ ان کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ عادلانہ ہوگا، ذرہ برابر بھی کسی کی رعایت نہیں ہوگی اور نہ ہی رشوت چلے گی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی نہیں تھے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، ایک منافق تھا بشر نامی، ایک یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، تو یہودی چاہ رہا تھا کہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤں، کیونکہ یہودی کو بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رعایت نہیں رکھیں گے، آپ کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، بلا کسی کی رعایت رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے۔ منافق نے چاہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ کراتے ہیں، یہ جو یہاں پر اشارہ کیا نا، یہ کعب بن اشرف کی طرف اشارہ کیا، یہاں پر الطاغوت، اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، یہاں پر طاغوت سے مراد کعب بن اشرف، طاغوت سے مراد یہاں پر کعب بن اشرف ہے، یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، طاغوت کے انکار کرنے کا حکم دیا اور یہ اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال منافق کسی بات پہ اڑا رہا، چونکہ اس کو پتا تھا کعب بن اشرف یہودی ہے، لیکن میں اس کو اشارہ کر دوں گا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، ڈنڈی مار جائے وہ فیصلہ میرے ہاتھ میں کر دے گا، کیونکہ پتا تھا یہودی رشوت لے کے فیصلہ جتنے پیسے ملے ادھر کر دیتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا نہیں، فیصلہ کروانا ہے تو تمہارے نبی سے کروائیں گے، نہیں تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرحال مجبور ہو گیا، برادری کے لوگوں نے، رشتہ داروں نے بھی منافق سے کہا بدبخت آدمی، نبی سے فیصلہ کیوں نہیں کرواتے، جاؤ ان سے فیصلہ کراؤ۔ منافق مجبور ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے رسول نے دونوں کی باتیں سنی، دلائل سنے، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ حق بھی اسی کا تھا، وہ زمین کا معاملہ تھا یا بارہ جو بھی معاملہ تھا، فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں۔ منافق فیصلے پہ راضی نہ ہوا، جب اللہ کے نبی کے دربار سے باہر نکلے، منافق یہودی سے کہنے لگا، چمٹ گیا یہودی کو، کہنے لگا چلو عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ مانے مسلمان ہوتے، کافر ہو گیا، یہ پہلے ہی منافق تھا، کہنے لگا عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق کو شاید یہ گمان ہوا ہو کہ عمر چونکہ کفار کے حق میں سخت ہیں اور میں بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہوں تو حضرت عمر یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں بلکہ میرے حق میں کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام یہ نہیں دیکھتا کون کافر ہے کون مسلمان ہے، فیصلہ حق پہ کرتا ہے اسلام حق پہ فیصلہ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے مذہب کا اور یہ فلاں کے مذہب کا، نہیں۔ جیسے آج کل کی حکومتیں پارٹی بازیاں اور جنبے بازیاں، کہ یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، ملازمت اس کو دلا دو، حق ہے یا نہیں، اہلیت رکھتا ہے یا نہیں، پرائمری پاس ہے اور دوسری طرف ماسٹر ڈگری والا کھڑا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں میری برادری کا تو یہ ہے نا، اس پرائمری والے کو لگا دیا۔ یہ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہاری جمہوریت میں ہوں گی، تو بات سمجھے اچھی طرح سے۔ تو حضرت عمر کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آگے، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اختیار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کا فیصلہ کرنے کا، کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے فیصلے، لیکن یہ دو قوموں کا فیصلہ ہے، لہذا تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ، ایک طرف مسلمان ایک طرف یہودی ہے، تو لہذا فیصلے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں ڈرتا ہوں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراؤ۔ یہودی کہنے لگا وہاں سے تو آئے ہیں، وہاں سے تو فیصلہ ہو گیا، فرمایا کیا فیصلہ کیا؟ یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ منافق کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، فرمایا ٹھہرو ابھی تمہارا فیصلہ میں کر دوں۔ اندر جا کر اپنی تلواروں میں سب سے تیز تلوار نکال کر لائی اور منافق کی گردن اڑا دی، اور فرمایا جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو عمر کے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ عمر کے پاس، عمر اس کا یوں فیصلہ کرتا ہے۔ اس پر منافق کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قتل کا مقدمہ دائر کیا اور قسمیں کھانے لگے کہ جی نہیں، عمر کے پاس جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عمر صلح کرا دیں، موافقت ہو جائے، وہ ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ بہرحال بڑے انہوں نے ہیلے کیل و کار کی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ جب حضرت عمر نے کر دیا، یہ آیات نازل ہو گئی کہ عمر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اصل حقیقت ان آیات میں کھول دی گئی
تو امام قرطبی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا انت الفاروق، اے عمر تو فاروق ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا ان عمر فرق بین الحق والباطل فسمى الفاروق، اس کے بعد عمر کو فاروق کہا جانے لگا کہ عمر عملی طور پر حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو زبان سے اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں اور فیصلہ کروانے کے لیے سرکش کے پاس جاتے ہیں، منافقوں کے پاس جاتے ہیں کہ رشوت لے کر کام بن جائے گا؟ فرمایا یقیناً شیطان اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ فیصلہ کرانے کے لیے، تو یہ انحراف کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتے، کنارہ کشی کرتے ہیں۔ فرمایا اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے جب ان کی بدعمالیوں کا صلہ ان کو نظر آ جائے۔ حضرت عمر کے فیصلے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی، ان کا نفاق اور ان کی خباثت کا پردہ چاک ہو گیا۔ پھر قسمیں اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مقصد تو صلح کروانا اور میل ملاپ کرانا تھا۔ فرمایا ہرگز نہیں، یہ منافق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی کے فیصلے سے بڑھ کر صلح اور کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے، ان کے دلوں میں نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ اب لاکھ باتیں بنائیں لیکن اللہ جانتا ہے، لاکھ اپنا نفاق چھپائیں لیکن اللہ ان کی منافقت کو جانتا ہے۔ ان کا نفاق ظاہر ہو کے سامنے آ گیا، ان کا نفاق ظاہر ہو کر بالکل سامنے آ گیا۔ فرمایا ہم نے جو نبی بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، ماں زبانی اقرار کافی نہیں ہے، ماں زبانی اقرار کافی نہیں ہے۔ یہ آگے چلیں، اگلی آیت کی کل بات کر لیں گے، وقت ابھی ختم ہو رہا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، یہاں تک یہ قول بلیغا، یہ آیت نمبر 63 تک آج کا سبق ہو گیا۔ اگلی آیت پڑھ تو لی تھی لیکن بات ابھی نہیں ہو سکے گی، اس پر انشاءاللہ کل بات کر لیں گے۔ آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے ابھی کسی نے؟ آج ماشاءاللہ کلاس ٹھیک ہے، آپ اسے بھرپور کوشش کریں کلاس لینے کی، اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ رمضان میں زیادہ ہمت کرنی چاہیے، نیند تو چلیں سبھی کو آتی ہے، اور میں یہ بات عرض کروں کہ رات کو جاگ کر نوافل پڑھنے سے آپ کو قرآن سیکھنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا قرآن کریم کی ایک آیت ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھنا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ رات کو تو آپ نے جاگ کر تھوڑی سی تلاوت بھی کر لی، کچھ نوافل بھی پڑھ لی، پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا، لیکن قرآن سیکھنے کا اجر اور ثواب نوافل پڑھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، چھٹی نہ کریں۔ ابھی تو چلیں چند دن ہیں، پھر اس کے بعد آگے آپ کی چھٹی نہیں ہو جانی ہے۔ چلے اپنی اٹینڈنس لگا لیں آپ لوگ۔ اور کوئی بات پوچھنی کسی ہے؟